حبیب اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ نور کی تن گئی چادر چار سو حور و غلما کی پوری ہوئی آرزو مصطفیٰ مجتبی شاہ کون و مکان رب کی سرکار جب ہو گئے روبرو پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم ہو رسولوں کے رسول اللہ اللہ ہو رسولوں کے رسول اللہ اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ فرش سے عرش تک نور کا ہے سما لائے تشریف دنیا میں خیر الورا آسی امت کی قسمت سنورنے لگی بارش رحمتوں کی برسنے لگی اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے رب کے آ گئے رسول اللہ اللہ رب کے آ گئے رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی ناظرین آئیے اس خوبصورت نعت پاک کے ساتھ ہی ہم جو کالز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے جو سوالات تھے اس کے جوابات لے لیتے ہیں تو سب میلاد النبی کا یہ متبرک مہینہ مسلمانوں کو پھر سے میسر آیا ہے پھر سے ملا ہے کئی لوگ الگ الگ طور پر کسی کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں کسی کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں کوئی ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کوئی وہ ہیں جو نعت کی محفل سجاتے ہیں اگر ایک مومن بندہ جو بہت مسرت اور شادماں ہو جاتا ہے ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی اور لوگ بہت پہلے سے بھی تیاری کرتے ہیں اور آج سے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ اس کی بہتر توضیح فرمائیں گے کس طرح منائی جائے کیسا منایا جاتا تھا پہلے یہ کب
ہم نے اس کا جو شروعات کی ہے کب سے کی ہم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل اللہ رب العزت کے ارشاد مبارک ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اسی پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے فضل و رحمت کے حصول کے بعد شکر گزاری کے طور پر، احسان مندی کے طور پر خوشی اور مسرت کے اظہار کا حکم فرمایا ہے. اب فضل و رحمت کو اللہ پاک نے مطلق ذکر کیا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، فبذالک اور اسی پر فلیفرحوا مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. تو اب قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، آیات قرآنیہ کو پڑھیں تو اس میں ارشاد الہی ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں رہتے. لیکن فضل و رحمت ہوئی تم خسارے سے بچے، کامیابی تمہیں ملی. اب اللہ نے فضل و رحمت کے باعث یہ بتایا کہ خسارے سے بچے ہو، اور فضل و رحمت نہ ہوتا تو خسارہ میں پڑ جاتے تھے. تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے سلسلے میں کہ آپ کی بعثت کو اللہ نے کیا قرار دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ پاک نے بالیقین مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم اور انہیں پاک اور صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یقیناً حضور کی جلوگری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. کھلی گمراہی سے نکلے کیسے؟ آپ کو بھیجنے سے کھلی گمراہی سے آپ ان کو نکالے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے حبیب کریم علیہ السلام ہم نے ایک عظمت والی کتاب آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں. تو حضور علیہ السلام اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والے، اور اندھیریوں میں ہونا گھاٹا ہے، نور میں آنا فائدہ ہے. اندھیریوں میں ہونا گمراہی ہے، نور میں آنا ہدایت ہے. اور یہ رشد و ہدایت اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کی جلوگری سے کائنات کو عطا کی ہے. تو ارشاد الہی فضل و رحمت کے نہ ہونے کی وجہ سے تم خسارے میں رہتے تھے، فضل و رحمت شامل ہوئی کہ تم خسارے سے بچے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے تھے سوائے چند کے. لیکن شیطان کے پیروکاروں سے بچے اور اللہ کی طاعت گزاری کے شرف سے مشرف ہوئے. کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے آنے سے، کیونکہ آپ کی آمد پر قرآن موقوف، قرآن آپ پر نازل ہوا. آپ کی آمد سے ہی دنیا کو پتا چلا کہ کعبۃ اللہ رب کا گھر ہے. عبادت رب کے بندے کیسی کریں، رب کی بندگی کیسے کریں، بندگان خدا کو عبادت کا طریقہ آپ نے سکھایا. تو فضل و رحمت علی الاطلاق اللہ کے حبیب کی ذات گرامی ہوئی. وہ کہ قرآن بھی فضل ہے، اسلام بھی خدا کا فضل و رحمت ہے، لیکن قرآن اور اسلام بھی براہ راست اللہ نے بندوں کو نہیں دیا، حضور علیہ السلام کی معرفت عطا کیا. تو علی الاطلاق منبع اور ماخذ حضور علیہ السلام ہوئے فضل و رحمت کا، جو اللہ پاک نے آپ کے ذریعے امت کو مرحمت فرمائی. حکم ہے فبذالک فلیفرحوا. تو چاہیے کہ اس پر اظہار خوشی کریں. اب ناجائز طریقے سے غیر شرعی کاموں کے ذریعے سے خوشی کوئی کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، ناجائز ہے. لیکن شرعی حدود میں رہ کر کوئی اگر اظہار مسرت کرتا ہے، خوشیوں کا تبادلہ کرتا ہے تو آیت قرآنیہ کی روح سے جائز ہے، بلکہ اللہ پاک کا حکم ہے. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام قرن اول کے مسلمان، ان سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والے کوئی تو نہیں تھے. تو لہذا آیت میں جب اللہ نے حکم دیا تو یقین انہوں نے خوشیوں کا اظہار بھی کیا، مسرتوں کا اہتمام بھی کیا. اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک جن لمحوں کو مقدس اور متبرک بناتا ہے وہ لمحے اسی کی حد تک مقدس کے متبرک نہیں رہتے. جب بھی وہ عود کرتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں تو رحمتیں برکتیں اس میں جو رہتی ہے اس سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسے سبھی جانتے ہیں کہ شب قدر یقیناً قدر والی اس لیے ہوئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کو اللہ نے خیر من الف شہر قرار دیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. لیکن شب قدر کون سی قدر کی رات ہوئی؟ جس میں قرآن نازل ہوا تھا.
لیکن ہر سال رمضان میں جو شب قدر آتی ہے، کیا واقعتاً اسی قدر کی رات میں اسی سال قرآن پھر اترتا ہے؟ جی نہیں، وہ تو اتر چکا، اترنے والا نہیں ہے، مگر وہ رات جب آتی ہے تو برکتوں کو لے کر آتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جو جلوگر ہوئے ماہ ربیع الاول میں، اس کی 12 تاریخ کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت برکتیں رحمتیں اللہ پاک کے حبیب کے وجود سے امت کو ملی، اور آپ علیہ السلام کے جلوگر ہونے کے بعد کائنات نے ہدایت پائی، رشد اور صدق کو حاصل کیا، اور الحمدللہ اللہ کی معرفت سے بہرور ہوئی یہ امت، اور آج بھی یہ علم کی روشنی حضور علیہ السلام کے جلوگری کی وجہ سے ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ نور ختم نہیں ہوا، وہ نور اپنا فیض دے رہا ہے۔ تو یقیناً جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کی سوغات لے آتا ہے، اور سب کے چشم تصور و منظر ہوتا ہے کہ یہی مہینہ تھا جس نے کائنات کی تقدیر کو بدل دیا، یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس میں رسول گرامی وقار علیہ السلام جلوگر ہو کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیے، ظلم و بربریت کا خاتمہ کیے۔ یقیناً جب وہ دن، وہ ساتھ، وہ لمحے، وہ مہینے، وہ ایام آتے ہیں تو رحمتوں و برکتوں کا ایک عظیم سما بند جاتا ہے، اس کے تصور کے ساتھ ہی ہر بندے مومن اللہ کے دربار میں نذرانہ شکر کا پیش کرتا ہے، ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے۔ جب یہ نیاز خم ہو جاتی ہے، مولا تو نے کتنا کرم کیا ہم پر، ہم تو برباد ہونے والے تھے، ہم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس تھوڑا سا اگر تاخیر ہو جاتی تھوڑی سی تو ہم دوزخ کے گڑھے میں گر ہی جاتے تھے، کرم کر کے تو نے بچایا، حبیب پاک کو بھیجا۔ تو ہر بندے مومن جس کو ایمان اسلام کی قدر کا اندازہ ہے، جب وہ ماہ ربیع الاول المنور کو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو یقیناً اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، کتنے عظیم رسول کو اللہ نے بھیجا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ یاد دلا رہا ہے ہمیں، ان نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہا کر اپنی مولا کو راضی کرنے کے لیے پھر سے ہم کو تجدید عہد کرنا چاہیے، عہد و پیمان کو اپنے پھر سے تازہ کرنا چاہیے، اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا دل کو مدینہ بنانا چاہیے، اور آپ کی سنتوں سے معمور زندگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی جذبہ ہر بندے مومن کے دل میں بیدار رہے، صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک یہی جذبے کی ترسیل ہوتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ یہی جذبے کی ترسیل کے لیے یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین عکاسی فرمائی ہے آپ نے ہمارے اس پروگرام کی، مصطفی اللہ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایک شکرانہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، سب سے بڑی نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ ہے۔ یقیناً ہم وہ اعمال ایسے موقع پر کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد نیاز۔ جی نیاز صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر، اس مہینے میں رمضان، اس مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نظام بات کر رہا ہوں، ٹولی کے حکیم پیٹ سے۔ جی بھائی، مولانا کو اور آپ کی ساری ٹیم کو ہمارے گھر سے، ہمارے والد والدہ کی طرف سے اور میرے طرف سے سبحان اللہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اپنے والدین سے ہمارا بھی ہمارے سلام طرف سے فرمائیں۔ سارے ہندوستان کے بھائی مسلمان بھائی کو ہماری طرف سے مبارکباد پیش کریے، ضرور بھائی، ضرور۔ اور ضیاء الدین صاحب کو ہمارے طرف سے خاص کر مبارکباد۔ جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کالز کے ذریعے سے آپ کی مبارکباد اور آپ ہم سے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ جو سوال کی شکل میں ہے آپ کے ذہن میں، تو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔
ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے. ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے सिर्फ ETV उर्दू पर. وہ صبح کیا اس کی شروعات ہوگی 2014 کے چناؤ کے ساتھ؟ کیا وہ آغاز ہوگا ایک نئے ہندوستان کا؟ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे. وہ محشر کا عالم بھی محشر نہیں، وہ محشر کا عالم بھی محشر نہیں، اگر کملی والا دکھائی نہ دے. یہ انگشت زمزم نہ کوثر کوئی، یہ انگشت زمزم نہ کوثر کوئی، مگر ایسا دریا دکھائی نہ دے جہاں بھر کی خوشبوئیں شرمندہ ہیں، جہاں بھر کی خوشبوئیں شرمندہ ہیں، پسینہ پسینہ دکھائی نہ دے. تقابل کی نظریں سرے عرش ہوں، تقابل کی نظریں سرے عرش ہوں، مدینہ مدینہ دکھائی نہ دے. یہ ہے جبر فطری نظر کا جمیل، کوئی ان کے جیسا دکھائی نہ دے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. نعت پاک کو ہم پروگرام میں شامل کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب. جی اسد بھائی. اللہ 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 لا الہ الا آمینہ بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلم آج ڈرو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ جھڑتے ہیں منہ سے پھول، نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا. جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دیے رحمان، سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا. امجد کا دل
مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیوں انجان، ننھے قدموں پہ سر کو رکھ کر ہو جاؤں میں قربان، بیجی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ سبحان الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، یہ امجد حیدرآبادی صاحب قبلہ کی لوری انہوں نے لکھی تھی، بڑی خوبصورت لوری جس کو برِ صغیر ہند پاک میں بہت شوق سے پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متبرک مہینے میں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں رامپور سے دانش میاں۔ جی دانش صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ میں سب سے پہلے آپ سب کو جیسے عید کی جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جی بہت شکریہ، آپ کو بھی خیر میرے اس مطلب کہ شہر میں دنیا میں مجھے لوگ سنا ہے ان سب کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ اس جشن عید میلاد النبی کی فضیلت کیا ہے اور کیا شب قدر کیا اسی مہینے میں ہی ہوتی ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں، دانش صاحب کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جشن میلاد النبی کے موقع پر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی مولانا سے، جی جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رحمت کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ خود ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے رحمت ہیں، باعث رحمت ہیں، جی تو پھر اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں دعا، اس میں تو ان کے لیے دعا مانگی گئی ہے اور درود شریف بھی پڑھنے کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم ناچیز بندے ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں کیا قبول ہو جاتی ہے؟ ٹھیک، جبکہ آپ کا مقام و مرتبہ کافی بلند ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست سوال کیا آپ نے، آپ کے سوال کا بھی جواب لیا جائے گا۔ مفتی صاحب، فراز صاحبہ نے جو سوال کیا تھا، سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں۔ وہ ایک ٹیچر ہیں اور بچوں کی خیر خواہی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور ایک ایسی تنظیم سے جڑی ہوئی وہ جانوروں اور درختوں کے تحفظ کے سلسلے پر تنظیم کام کرتی ہے۔ اس سلسلے میں کیا سیرت طیبہ میں کوئی رہنمائی فرمائی گئی ہے؟ الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نہایت جامع سیرت ہے، اور آپ نے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ جانوروں کے تحفظ کی بات ہو یا ان کے حقوق کی بات ہو یا پھر درختوں کے تحفظ یا شجرکاری کے سلسلے کی بات ہو، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اس کا الحمدللہ نہایت واضح ہدایت پر مبنی ثبوت ملتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص ہے، اونٹ سے وہ کافی خدمت لے رہا ہے، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں اپنی شکوہ اور شکایت پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا مالک ہے مجھ سے کام زائد لے رہا ہے اور مجھے مناسب غذا نہیں دے پا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بڑا کمزور ناتواں ہوتا جا رہا ہوں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس نے اپنی شکایت درج کروائی۔ پہلے تو یہ غور کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جانور بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، کیونکہ اور بھی تو انسان گزر رہے تھے، لیکن کسی کے پاس اس نے اپنا مقدمہ درج نہیں کروایا۔ حبیب پاک کی خدمت میں اس نے اپنا مقدمہ درج کروایا، تو مطلب یہ کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بھی انسان ہیں اور حضور بھی ایک انسانی پیکر میں دنیا میں آئے ہیں، مگر سب انسان ایکساں نہیں ہیں۔ اگر سب کو ایک جیسا سمجھتا ہوتا تو کسی کے پاس بھی جا کر وہ سر جھکا کر اپنا دکھڑا سنا سکتا تھا، پر جانور ہو کر اتنا سمجھتا تھا کہ چہرہ حضور پاک علیہ السلام کا سارے کائنات کے چہروں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، نورانی ہے، اور وجود مقدس بھی اپنے اندر بڑی شان رکھتا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، وہ بھی سمجھتا تھا۔ آپ کی خدمت بابرکت میں اس نے اپنا معروضہ پیش کیا تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟
اس کے کچھ دیر کے بعد ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زائد لیتے ہو اور ان کو مناسب اس کو غذا نہیں دیتے ہو. یاد رکھو یہ جانوروں کے بارے میں کل محشر میں تم سے پوچھا جائے گا. اتقوا اللہ فی البہائم، جانوروں چوپایوں کے بارے میں بھی تم خدا سے ڈرو. اللہ پاک نے ان کو تمہارے زیر دست کر دیا ہے، تمہارے کام کاج کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. خبردار تم ان پر ظلم نہ کرنا، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا. ایک مرتبہ روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. سفر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک پرندہ، سرخ پرندہ آیا. سنن ابو داؤد میں بھی حدیث شریف ہے. حضور پاک علیہ السلام کے سر انور پر منڈانے لگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ پرندہ شکایت کر رہا ہے، کسی نے اس کے 2 بچوں کو اٹھا کر لایا ہے، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ حرکت کیا ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے بڑے خوبصورت نظر آئے چوزے، تو مجھ کو میں کچھ ستانے کے لیے نہیں، پیار سے ان کو لے لیا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماں ہے، اپنے بچوں کے بچھڑنے پر یہ دکھیا ہو گئی ہے اور وہ اپنا مقدمہ میرے پاس پیش کر رہی ہے، لہٰذا تم تکلیف کیوں پہنچائے ہو اس کو، ماں کے بچوں کو لے کر اس کو تم نے دکھ دیا ہے، لے جاؤ اس کے چوزوں کو اسی گھونسلے میں رکھ کر آؤ. یہ حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے. آپ اندازہ کریں کیسی پاکیزہ تعلیمات ہے. ایک بخاری میں حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا گزر ہوا، کنویں کے پاس دیکھا ایک کتا ترس رہا ہے، پیاس سے جاں بلب ہے. اس کو رحم آ گیا اور اس نے دیکھا کہ پانی کیسے پلایا جائے. وہاں ڈول یا رسی کا بندوبست نہیں تھا، یہ خود باولی میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھر لیا، لا کر اس کو پلایا. جان بچ گئی اس کتے کی. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو اللہ پاک نے معاف کر کے جنت کا حقدار قرار دے دیا. کیا بات. اس کے برعکس ایک بلی کا ذکر کیا کہ ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اس کو چارہ وغیرہ بھی نہیں دی، غذا نہیں دی، چھوڑی بھی نہیں کہ کچھ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی غذا حاصل کر لیتی، ویسے ہی باندھ کے رکھی، بھوکی ہو کر بلی مر گئی. حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو اس بلی کے سلسلے میں عذاب ہو رہا ہے، وہ آگ میں جل رہی ہے. فرمایا تو اب شجرکاری کے سلسلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے درخت کو لگایا جس سے پھل یا پھول نمودار ہوئے، یا کوئی پرندہ آیا اور اس سے کھایا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی اس شجرکاری کرنے والے کو ملے گا. اور ہری بھری چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے اس کو اللہ کے محبوب نے منع کیا، پسند نہیں فرمایا. سبحان اللہ. ناظرین، بہت سی اہم گفتگو کے ذریعے سے ہم معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. اپنے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعبہ، خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبرنامہ ان اوقات پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے ETV اردو پر. ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے. ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل. کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380.
आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर।